کسی لڑکی کو آن لائن پڑھا سکتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے چہرے نظر نہ آئیں؟ دیکھو، لڑکیوں کو پڑھانا، اس میں ہر آدمی کی حالت دوسرے سے مختلف، ٹھڑک کے اعتبار سے بھی ہر ایک کی حالت دوسرے سے مختلف ہے، پھر مزاج کے لحاظ سے بھی، پھر لڑکیوں کے لحاظ سے بھی، اس میں کوئی ایک فتویٰ سب پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نارملی تو ایک جوان لڑکا جوان لڑکی کو اگر آن لائن یہ صرف فون پہ بھی پڑھائے گا تو فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ وہ لڑکا لڑکا نہیں ہے جو لڑکی سے گپ شپ لگائے اور اس کی لڑکی کی طرف اٹریکشن نہ بڑھے، الا یہ کہ وہ شادی شدہ ہو، اس کے جذبات کی تسکین ہو چکی ہو، یا وہ لڑکی کی آواز اتنی بھدی ہو یا وہ اتنی بھدی ہو کہ کوئی اٹریکشن کی صورت ہی نہیں ہے۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ تو لڑکے کی ڈیفینیشن یہ ہے، لڑکا اور لڑکی کا فرق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اللہ نے دونوں کو الگ الگ جنس بنایا، یہ یہی ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اسی میلان کی بیس پہ تو انسان شادی کرتا ہے۔ تو یہ کیسی لبرل لوگوں نے بات لگائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو، اور جی دل پاک ہونا چاہیے۔ دل ول پاک نہیں ہوتا، انسان جب مرد ہے تو آدمی پہلے ہے، باقی سب چیزیں وہ بعد میں ہیں۔ تو اس لیے آپ نہ پڑھائیں، لیکن بہرحال اگر کسی کو فتنہ نہیں ہو رہا، بالکل ریزرو ہو کے پڑھا رہا ہے وہ، اور اس کے دل مائل نہیں ہو رہا، ایسے بھی لوگ ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو پڑھا سکتا ہے پھر وہ۔ تو یا اس کا مدار ہے فتنے پر، فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا بند کر دیں پڑھانا، پڑھائیں نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے کیوں؟ لڑکے مر گئے ہیں پڑھانے کے لیے، لڑکیوں کو جا کے سمجھا رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں فیس بک پہ دوستی ہے لڑکیوں سے، میں ان کو دین کی دعوت کی تبلیغ دیتا ہوں۔ میں نے کہا ان کو کوئی لڑکی دے دے گی، آپ لڑکوں پہ محنت کریں۔ آپ کیوں بلا وجہ یار تم خام خام فضول بات لے کے بیٹھے ہوئے؟ تو ان کو وہ پڑھا دیں گے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو اللہ کی قسم بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی ذات پر اعتماد کیا۔ دیکھو، مرد کی جو دیندار آدمی کی بربادی کی پہلی سیڑھی لڑکیوں کے فتنے سے شروع، وہ تمام فتنوں سے بچ جاتا ہے یہاں کے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس فتنے سے وہی بچے گا جو نظر جھکائے گا، ریزرو ہو کے زندگی گزارے گا، عورت سے دور رہے گا، اور نکاح کر کے اپنی بیوی سے محبت کرے گا۔ اور کمال کی بات یہ کہ جو لڑکا جتنا لڑکیوں سے دور رہتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اس میں اتنے زیادہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، حلال میں اللہ اس کی لذت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو ہر وقت لڑکیوں کے جھمیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں نا، ان کو اپنی بیویوں میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، کسی کام کے نہیں رہتے، یہ حقیقت ہے۔ جب آپ نظر جھکاؤ گے، کوئی عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو، آپ کے جو جذبات ہیں وہ کس کے لیے خالص ہو جائیں گے؟ اپنی بیوی، اس سے ٹوٹ کے محبت کرو گے، پھر اس کی قدر کرو گے۔ کتنی عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں، مردوں کو ہم میں رغبت ہی نہیں ہے، میاں کو، میں کہوں پراٹھے بھی کھا رہا ہے وہ، انڈے بھی کھا رہا ہے، اور ملک شیک بھی پی رہا ہے، اور مرغے بھی پھوڑ رہا ہے، رغبت ہی نہیں ہے۔ رغبت کیوں نہیں ہے؟ سارا دن تو دفتروں میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، پروگراموں میں بھی دیکھو نا ٹی وی کے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ مرد کی مردانگی مردوں میں بیٹھنے میں ہے، مرد لڑکیوں میں بیٹھا ہوا خدا کی قسم بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، زنانہ پن کی اس میں وہ آ رہی ہوتی ہے۔ ابے آدمی ہے تو بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکوں کو، بچوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو، ان کو بولو تم ماشاءاللہ مرد ہو بیٹا، لڑکوں میں کھیلا کرو جا کے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ میرے پاس تو ہر قسم کے کیس آتے ہیں نا، ایسے کیس آئے جو پیدا ہی ہوئے تھے، بہنیں تھیں، کزنیں تھیں، ان میں رہ رہ کے شی بن گئے وہ، حقیقت ہے۔ میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں۔ ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میرے اندر لڑکوں والی فیلنگ ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہہ رہے میری بہنیں تھیں، بھائی نہیں تھا، اور کزنیں تھیں، تو میں بچپن سے بہنوں میں اور کزنوں میں کھیلتا تھا۔ میرے ماں باپ نے غلطی یہ کی کہ میں لپسٹک پاؤڈر لگاتا تھا ان کے ساتھ، لڑکیوں والے کپڑے، جیسے وہ آپا کھیل رہی ہیں پہلے زمانے میں، اب جو بھی کھیلتی ہوں گی، تو جو لڑکیاں کھیلتی ہیں تو میں انہی میں وہی کھیل کھیلنا شروع، کیونکہ بھائی نہیں تھا میرا، کوئی کزن نہیں تھا۔ تو کہا اس کا نتیجہ نکلا میں ساڑیاں پہن کے، چوڑیاں، ماں باپ کو روکنا چاہیے تھا نا کہ کم بخت تو کیا کر رہا ہے یہ،
بچہ ہے لپسٹک لگا رہا ہے, ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی تو بہنوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, آپ چوڑیاں پہن رہا ہے, مہندی لگا رہا ہے, کوئی بات نہیں. وہ کم بخت کی بیچارے, کم بخت تو نہیں کہنا چاہیے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, وہ اس بیچارے کی نیچر کیا ہو گئی, بولو, چینج. وہ کہہ رہے یار مجھے, میں جب جوان ہوا ہوں تو مجھ میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں مردوں والی. تو مولانا شرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کب بہشتی زیور میں لکھ دیا کہ اپنے لڑکوں کو, بچوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, اس کو لڑکوں میں کھلاؤ. مارم پیٹی کھیلے اور دانت تیری ایسی کی تیسی, ادھر گھٹنا مار دیا, ادھر کولا لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سب مردوں پہ سوٹ کرتے ہیں. درخت پہ چڑھا گر گیا, کیڑوں کی دوا کھلائی اس کو, ٹھیک ہے نا, ہڈی چھوڑ دی اس کی. تو یہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں بچوں کے.